ٹھیک ہے. آج ہم کام کر لیتے ہیں اس کے اندر اسکیپ سیکوینسز پہ. ٹھیک ہے. اسکیپ سیکوینسز وہ کریکٹرز ہیں, اسپیشل کریکٹرز ہم یوز کرتے ہیں جو خود تو پرنٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. لیکن کس مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ کوئی اسپیشل کام کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سی میں ہمیں کافی ایسی جگہوں پہ ہم کریکٹر یوز کرنے پڑتے ہیں جیسے آپ کو ٹیب دینی ہو. ٹھیک ہے. تو آپ سمپل ٹیب جب دیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن کریکٹرز جڑے ہوئے ہوں لیکن درمیان میں ٹیب ہو, تو اس کے لیے ہم اسکیپ سیکوینسز کو یوز کریں گے. اسکیپ سیکوینسز جتنے بھی ہیں وہ سی آؤٹ کی ڈبل کوٹیشنز کے اندر لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ ڈبل کوٹیشنز کے اندر جو چیز جس طرح لکھے اسی طرح ڈسپلے ہو جاتی ہے. لیکن اسکیپ سیکوینسز جو ہے وہ خود پرنٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. وہ کسی اور چیز کو پرنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسکیپ سیکوینسز جتنے بھی ہیں وہ بیک سلیش سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بیک سلیش کے آگے کچھ کریکٹر دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہم یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کچھ بیسک اسکیپ سیکوینسز کو دیکھ لیتے ہیں. ہیش انکلوڈ آئیوسٹریم ڈاٹ ایچ. ٹھیک ہے. ہماری ہیڈر فائل آ گئی. دوسری ہیڈر فائل کونیو ڈاٹ ایچ. ٹھیک ہے. اسکیپ سیکوینسز کے لیے آپ کو کوئی ہیڈر فائل یوز نہیں کرنی پڑے گی, وہ آئیو اسٹریم کے اندر پہلے سے ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مین فنکشن آ گیا. ٹھیک ہے. کلیئر اسکرین. ٹھیک ہے. پروگرامنگ میں جب بھی کام کریں آپ ایک لیولز بنا لیا کریں باڈی. ٹھیک ہے. کہ پہلے لیول پہ جو بریکٹس آتی ہیں اس کے آگے ایک ٹیب دے کے آگے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کون سی بریکٹ کہاں اوپن ہوئی ہے کہاں کلوز. ہمیشہ پیئر بنانا ہوتا ہے بریکٹس کا. ٹھیک ہے. جب ہم انٹرنل پروگرامز کریں گے, ٹھیک ہے, پروگرام کے اندر کچھ باڈیز ڈیفائن کریں گے, اس وقت بعض اوقات آدمی کو بریکٹس یاد نہیں رہتی. ٹھیک ہے. کہ کہاں شروع, کون سی بریکٹ کہاں شروع ہوئی ہے کہاں کلوز ہوئی ہے. تو اس کے لیے آپ اگلا لیول لے لیں. ٹھیک ہے. لیول بائی لیول بناتے رہیں. ٹھیک ہے. جب ہم نیسٹڈ لوپ میں, نیسٹڈ فار میں, نیسٹڈ کام کریں گے اس میں ہمیں یہ چیز فائدے مند ہوگی. ٹھیک ہے. اور ہمیں ایک پروگرام سمجھنے میں ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر میں لکھتا ہوں سی آؤٹ لیس دین سائن ڈبل کوٹس. یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں جی مائی نیم از مظہر. ٹھیک ہے. پہلا جو اسکیپ سیکوینس ہے وہ ہے بیک سلیش اے. ٹھیک ہے. بیک سلیش اے کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے؟ ساؤنڈ بیپ دینے کے لیے. ٹھیک ہے. آخر میں گیٹ سی ایچ لکھ لیتا ہوں. آپ کا جو سی پی یو ہے اس کا انٹرنل اسپیکر ساؤنڈ بیپ ایک دے گا. ٹھیک ہے. اس کو میں رن کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس نے ایک ساؤنڈ بیپ دی ہے اور اس کے بعد پروگرام نے اپنے آؤٹ پٹ دے دی. ٹھیک ہے. دو ساؤنڈ بیپ اگر آپ کو چاہیے, جتنے چاہیے اور جہاں پر چاہیے, ٹھیک ہے, مجھے مائی سے پہلے ایک چاہیے تو میں بیک سلیش اے ایک ادھر لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, پہلے ساؤنڈ بیپ آئے گا, پھر میسج آئے گا, پھر ساؤنڈ بیپ آئے گا. ٹھیک ہے. اس کو میں اب رن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. کس طرح؟ بیک سلیش اے میں دیکھیے وہ آپ نے لکھا ہوا ہے نا مائی نیم. جی جی یہ مائی کے مائی سے پہلے اسپیس تھا, پھر بھی آئی نہیں, پھر بھی آئے گی. ٹھیک ہے نا. اسکیپ سیکوینس کے درمیان میں نہیں ہونی چاہیے, ادھر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں ایک پرنٹ ایسا چاہیے, کس طرح کا؟ یعنی کہ ہمیں یہ ہمیں پرنٹ آتا چاہیے اپنا بیک سلیش اے. یہ صرف یہ اگر پرنٹ چاہیے بیک سلیش اے آپ کو چاہیے تو پھر آپ دو بیک سلیش اور اے ڈالیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم بیک سلیش کے لیے دو بیک سلیش ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم آگے پروگرام میں دیکھتے ہیں اسی کے آگے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو اسکیپ سیکوینس ہے وہ ہے بیک سلیش این. ٹھیک ہے. یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں جی آئی لیو ان ایبٹ آباد. ٹھیک ہے. اب ایبٹ آباد سے پہلے مجھے نیکسٹ لائن چاہیے. ٹھیک ہے. بیک سلیش این یوز کر لیں. ٹھیک ہے. اب اس کو میں رن کرتا ہوں. بیک سلیش این کیا کرے گا, ایبٹ آباد کو نیکسٹ لائن پہ لے جائے گا. ٹھیک ہے. ایبٹ آباد جو ہے وہ نیکسٹ لائن پہ آیا ہے. اس کے لیے کل آپ نے بتایا تھا نا اینڈ ایل بھی یوز ہو سکتا ہے, وہ بھی یوز ہو سکتا ہے. لیکن وہ پھر یہ ہے کہ آپ کو کنکیٹینیٹ کرنا پڑے گا لیس دین دونوں سائڈوں پہ. ٹھیک ہے نا. یہیں پہ آپ لیس دین اینڈ ایل, ٹھیک ہے,
پھر لیس دین سائن ڈبل کوٹس, پھر آپ کو یہ چیز لکھنی پڑے گی. لیکن اب دیکھیں اب تو بات جو ہے, اور یہاں پر بھی آپ کو ڈبل کوٹس ڈالنے پڑیں گے, ٹھیک ہے, اس طرح سے یعنی زیادہ کوڈ ہوتا ہے. زیادہ کوڈ ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے بیک سلیش ٹی. بیک سلیش ٹی الائنمنٹس کے لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ دو کریکٹرز لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے درمیان آپ اسپیس دینا چاہیں, یا اگلی لائن پہ جب وہ ٹیکسٹ آئے تو وہ اس کے الائن میں ہونا چاہیے, تو اس کے لیے بیک سلیش ٹی ہم یوز کریں گے, ٹھیک ہے. یہاں پر میں دو نام لکھ لیتا ہوں, ایک نام لکھا بیک سلیش ٹی, اور پھر دوسرا نام میں لکھ لیتا ہوں. اب کیا ہوگا, ان کے درمیان ٹیب کا ڈسٹینس ہوگا, ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر آپ کو ٹیب کا ڈسٹینس نظر آ رہا ہے, اگر 2 ٹائم ڈالیں گے 2 ٹائم دو ٹائم آ جائے گا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈبل کوٹس, ٹھیک ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئی لیو ان پاکستان ہو, لیو کے اوپر سنگل کوٹس ہوں, پاکستان کے اوپر ڈبل کوٹس ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پر میں لکھتا ہوں سی آؤٹ لیس دین سائن ڈبل کوٹس آئی لیو ان پاکستان, ٹھیک ہے. سب سے پہلا کام کیا کریں, پاکستان کے اوپر ڈبل کوٹیشنز آنی چاہیے. آپ یہاں پر ڈبل کوٹیشن ادھر ایک ڈال لیتے ہیں اور ایک ڈبل کوٹیشن ادھر. اب آپ اس کو رن کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایرر دے دے گا, ٹھیک ہے, کہ یہ جو پاکستان ہے یہ انڈیفائنڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمارے پاس جو اسکیپ سیکوینس ہے وہ بیک سلیش ڈبل کوٹس, یہاں پر بیک سلیش ڈبل کوٹس ڈالا اور یہاں پر بھی ڈبل کوٹس ڈالا. ضروری نہیں ہے کہ دونوں سائڈوں پہ ڈالیں, ایک سائڈ پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. کیا ہوگا, یہاں پہ ڈبل کوٹس آئیں گے, اس سائڈ پہ نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. یہ جو ڈبل کوٹس ہے یہ سی آؤٹ کے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پر میں بیک سلیش ڈبل کوٹس یوز کر لیتا ہوں. لیو کے اوپر سنگل کوٹس ہونے چاہیے. سنگل کوٹس آپ سمپل بھی ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسکیپ سیکوینس کے اندر بھی یہ ہے. بعض ایسے کریکٹرز ہیں جو کہ اسکیپ سیکوینس میں بھی یوز ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں لیو کے اوپر سنگل کوٹس ہیں, پاکستان کے اوپر ڈبل کوٹس ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر آپ بیک سلیش سنگل کوٹ اور یہاں پر بھی بیک سلیش سنگل کوٹس ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دونوں طریقے آپ یوز کر سکتے ہیں, رزلٹ سیم دے گا. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے دو بیک سلیش, ٹھیک ہے. جس طرح آپ کسی چیز کا پاتھ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے رن پہ جا کے کچھ پاتھ دینا ہو کہ میں سی کیسے رن کروں. ہمارے پاس ٹربو سی کا ایک ورژن ہے 3.0, اس کو رن کرنے کے لیے آپ یہ پاتھ دیتے ہیں بیک ٹی سی سی ڈرائیو بیک سلیش ٹی سی بیک سلیش بن بیک سلیش ٹی سی ڈاٹ ایکزی. اب ایک یوزر ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ آؤٹ پٹ میں یہ پاتھ شو کریں, بیک سلیش ہونا چاہیے اس میں, ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر اس کو شو کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ہوگا. سی آؤٹ لیس دین سائن ڈبل کوٹس, یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں سی ڈرائیو بیک سلیش ٹی سی بیک سلیش بن اور بیک سلیش ٹی سی ڈاٹ ایکزی, ٹھیک ہے. جب میں اس کو رن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کے آؤٹ پٹ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, بیک سلیش, اور یہاں پر اسپیس آ گئی ہے, بن کا بھی اس نے ختم کر دی ہے, ٹربو سی کا ٹی سی ختم کر دیا ہے, ٹھیک ہے. دو بیک سلیش آپ ڈالیں, ایک بیک سلیش آؤٹ پٹ آئے گی, ٹھیک ہے. ایک ادھر میں نے ڈال لیا, ایک ادھر ڈال لیا اور ایک ادھر, ٹھیک ہے. اب اس کو میں رن کرتا ہوں تو آپ کو آؤٹ پٹ میں ایک بیک سلیش نظر آئے گا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں بیک سلیش ٹی سی بیک سلیش بن, ٹھیک ہے. اگر دو چاہیے ہو تو آپ 4 بیک سلیش ڈالیں گے, پیئرز بنائیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے پاس آتا ہے کوسچن مارک, ٹھیک ہے. کوسچن مارک سمپل بھی آپ ڈال سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اسکیپ سیکوینس کے تھرو بھی سی آؤٹ لیس دین سائن, یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں واٹ از یور نیم, ٹھیک ہے. یہاں پر میں نے کوسچن مارک ڈالا, ڈبل کوٹس کلوز اور سیمی کالن.
ٹھیک ہے, واٹ از یور نیم, کوشچن مارک آ گیا. ٹھیک ہے, اسی کی جگہ آپ بیک سلیش کوشچن مارک بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس اسکیپ سیکوینس ہے, وہ ہے بیک سلیش بی. اب بیک سلیش بی بیک اسپیس کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر نیکسٹ جو ہمارے پاس اسکیپ سیکوینس ہے وہ ہے بیک سلیش بی, بیک اسپیس کے لیے یوز ہوتا ہے. لیس دین سائن, یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں جی پاکستان. ٹھیک ہے, سمپل اس کو میں رن کر لیتا ہوں. کرسر جو آپ کا بلنک کر رہا ہے وہ این کے بعد بلنک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب میں بیک سلیش بی کرتا ہوں اس کو ایک دفعہ. ٹھیک ہے, یہاں پر میں بیک سلیش بی کر لیتا ہوں, پھر بیک سلیش بی, دو میں نے بیک سلیش بی کیے. اب یہ جو بیک سلیش بی کرے گا یہ اس کریکٹرز کو شو کرے گا, لیکن کرسر کی پوزیشن دیکھیں آپ کے پاس ایک ہی نیچے ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں بیک سلیش بی ایک اور لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب جو کرسر کی پوزیشن ہوگی وہ ٹی کے نیچے ہوگی, پیچھے جا رہا ہے. اب یہاں پر میں کیپیٹل ٹی اے ایل لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا, بیک سلیش بی 3 دفعہ کرسر کو پیچھے لے کے جائے گا, ٹی کے نیچے کرسر آئے گا. جب نیکسٹ ہم ٹی اے این لکھیں گے یہ پرانے ان ٹی اے این کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, اب دیکھیں میں اس کو رن کرتا ہوں. یہاں پر کیپیٹل ٹی اے این لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بیک سلیش بی صرف کرسر پیچھے لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کریکٹرز کو ریموو نہیں کرتا. اگر آپ ریموو کرنا چاہیں تو آپ اس کو اسپیس سے ریپلیس کر لیں. ٹھیک ہے, آپ اسپیس دے دیں, 2-3 بیک سلیش بی دیں. ٹھیک ہے, اور 3 آگے اسپیسز دے دیں, یا کوئی کریکٹر دے دیں. بعض اوقات ہمیں ان کریکٹرز کی جگہ کوئی اور کریکٹرز چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسکیپ سیکوینسز کے ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ چیز دیکھتے ہیں وہ ہے کمنٹس. ٹھیک ہے, کمنٹس کیا ہیں جی, ہیلپنگ ورڈز ہیں, ہیلپنگ اسٹیٹمنٹس ہیں. یہ پروگرام میں آپ کو اگر شو کروں, ٹھیک ہے, اب یہ جو پروگرام ہے یہ عام بندہ دیکھے گا نہیں سمجھ سکتا. آپ کو میں کہوں یہ پروگرام دیکھیں, میں خود دیکھوں اس کو میں نہیں سمجھوں گا جب تک کہ میں پوری پروگرام کو نہیں پڑھوں گا. ٹھیک ہے, اگر یہ پروگرام کیا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس پروگرام کے بارے میں میں ایک انٹروڈکشن بتانا چاہتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ جب اس پروگرام کو دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیوں بنایا تھا. یہ تو 5-6 لائنیں آدمی آسانی سے پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, 1000-2000 لائنیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ پورا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا پروگرام ہے, یہ کیا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, کمنٹس یوز کر لیتے ہیں. کمنٹس 2 قسم کے ہوتے ہیں, سنگل لائن اور ملٹیپل لائن. سنگل لائن کمنٹس ایک لائن میں ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ملٹیپل لائن زیادہ لائنوں میں آ سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے کمنٹ جہاں بھی دیں, اسٹارٹ میں دیں, ان کی آگے دے دیں. ٹھیک ہے, اور آخر میں دے دیں. کمنٹس جو ہوتے ہیں کمپائل نہیں ہوتے. کمنٹس کا ہم ایک اور فائدہ بھی دیکھیں گے ساتھ ہی. ٹھیک ہے, یہاں پر میں بیک سلیش کمنٹس فارورڈ سلیش, سب سے پہلے ملٹیپل لائن کمنٹ آ گیا. فارورڈ سلیش اسٹیرک سے شروع ہوتے ہیں, ملٹی لائن. یہاں پر میں لے لیتا ہوں دس پروگرام is used to define escape sequences. ٹھیک ہے, اور یہاں پر میں ڈبل کوٹس نہ بھی دیں, میں اسٹیرک اور فارورڈ سلیش اسٹیرک سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسٹیرک اور فارورڈ سلیش سے کلوز ہوتے ہیں. ملٹیپل لائن 2 لائنوں میں ہو, 3 میں ہو, 4 میں ملٹیپل لائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آؤٹ پٹ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ صرف آپ کے لیے ہے کہ آپ کو آسانی رہے. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ ہے اس کو نہیں پتا یہ کیا ہے, یہاں پر میں سنگل لائن کمنٹ یوز کرتا ہوں. 2 فارورڈ سلیش ڈالیں, یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں اسٹارٹ آف مین فنکشن. یہ ہمارا مین فنکشن کا اسٹارٹ ہے. سنگل لائن کمنٹس کو اینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود ہی اینڈ ہو جاتے ہیں. جب لائن ختم ہوئی وہ خود ہی اینڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جس طرح گیٹ سی ایچ کس لیے یوز ہوتی ہے, یہاں پر میں لکھتا ہوں دس فنکشن از یوزڈ ٹو اسٹاپ
دا यूजर स्क्रीन. फिलहाल हम इसको जो यूज कर रहे हैं वो स्क्रीन को रोकने के लिए, हालांकि इसका मकसद और है, ठीक है, कैरेक्टर गेट करना. ठीक है, मैं इसको अगर रन करूं ये आपके आउटपुट में नहीं आएंगे. ठीक है, आपको आउटपुट नहीं मिलेगी. इसके अलावा दूसरा फायदा, मैं आपको कहता हूं ये 3 लाइनें मुझे डिस्प्ले ना हो. ठीक है, इसका एक ही तरीका आप डिलीट कर लें. ठीक है, तो डिस्प्ले नहीं होंगी आउटपुट में. लेकिन फिर ये कहते हैं जी अब डिस्प्ले हो. ठीक है, तो मैं आसान काम करता हूं, यहां पर कमेंट कर लेता हूं इस स्टेटमेंट को, इसको भी कमेंट कर लेता हूं या इसको भी, या यहां से कमेंट शुरू करें यहां पर क्लोज कर दें, मल्टीपल लाइन कर लें. ठीक है, अब इसको आप रन कर लें तो देखिए ये 3 स्टेटमेंट्स बीच में नहीं चलेंगी. ठीक है ना, स्क्रीन को रोकने के लिए, मतलब हम इसके आउटपुट के अंदर कोई चीज ना डिस्प्ले करना चाहे उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसको. ठीक है ना, क्लियर है जी.